مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے سلام رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں جتنی آیات قسم آئی ہیں ان کے تناظر میں۔ میں کوئی غالباً 20-22 سال ہو گئے مجھے ٹیلی ویژن کرتے ہوئے، مختلف پروگرامز کرتے ہوئے۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں اس موضوع پر اس اینگل سے، اس انداز سے، اس نہج سے شاید کوئی پروگرام نہیں کیا ہوگا۔ یہ بہت ڈیفرنٹ موضوع ہوگا اور بہت ہی ڈیفرنٹ انداز سے پیش کیا جائے گا۔ پہلے تو رب تعالیٰ قسم یاد کرتا ہے۔ رب پروردگار ہے، مالک و خالق ہے، اسے ضرورت ہے قسم یاد کرنے کی، وہ قسم یاد کرے۔ اور پھر قسم یاد کی، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم یاد کر رہے ہیں، کہیں رب تعالیٰ حضور کے زلف و رخسار کی قسم یاد کر رہا ہے، کہیں لوح و قلم کی قسم ہے، کہیں ربوبیت اپنے رب ہونے کی نسبت حضور سے کرتے ہوئے کہ اپنے محبوب کا رب، یہ قسم یاد کر رہا ہے، کہیں قرآن مجید کی قسم یاد کر رہا ہے، کہیں والنجم کہہ کے قسم یاد کر رہا ہے، کہیں لا اقسم بہذا البلد فرما کر حضور کے شہر کی قسم یاد کر رہا ہے۔ ان جتنی یہ قسمیں رب تعالیٰ نے یاد فرمائی قرآن مجید میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اور اس میں جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنہان نظر آتی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جلوے جو نظر آتے ہیں، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آج اس بہت ہی دلچسپ اور بہت منفرد موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شخصیت جو تشریف فرما ہے، وہ بھی بڑے منفرد ہیں اور بڑی نئی بات کرتے ہیں، بڑی منفرد اور بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتے ہیں اور ڈیفرنٹ اینگل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی ممتاز اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم بہت السلام، شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو آج کے موضوع کے تعلق سے، رب تو رب ہے، قسم یاد کرنے کی ضرورت رب کو کیوں ہے؟ کیوں قسم یاد فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے شک وہ غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے وہ بے نیاز ہے۔ بے شک دنیا قسم اٹھاتی ہے اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اور اللہ قسم اٹھاتا ہے اشیاء کی اور اشخاص کی عزت کو بڑھانے کے لیے۔ واہ واہ واہ، تو یہ تو بنیادی فرق یہ ہے۔ بنیادی فرق ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، تو اس نے جس طرح حضرت انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو 4 قسمیں کھائیں، اس کے مظاہر فطرت کی اس نے قسمیں کھا کر کچھ حقائق منکشف کیے، اور خصوصی طور پر جس طرف آپ نے اشارہ کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، واہ واہ واہ، اتنا حیران کن اور روح پرور یہ موضوع ہے۔ یعنی سابقہ انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھیں نا، جب کبھی کسی نبی یا رسول پر اعتراض ہوا، اس نبی اور رسول علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق خود جواب دیا۔ واہ، لیکن یہ خصوصیت صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جب کفار آپ کی ذات کی طرف کسی الزام کو لگاتے تھے یا کسی گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے یا اعتراض کرتے تھے، تو رب قسمیں اٹھا کر جواب دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان یعنی اللہ۔ محبوبیت کا یہ ایسا، محبوبیت کبریٰ کا یہ ایسا مقام ہے، یہ کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں۔ واہ، کہیں تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کر انداز ہی رب کا بدل جاتا ہے، بالکل بدل جاتا ہے۔ حالانکہ وہ دیکھیں نا، ہم تو سنتے آئے ہیں جو سبق دیا جاتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے اصول ہوگا، اس کے حبیب کے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ کیا کہنے، اسے ہے پرواہ۔ واہ، کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا مثلاً میں آغاز کرتا ہوں، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے،
एतराज़ हुआ कि नौज़ बिल्ला आप राह रास्त से भटक गए हैं। क्यों कुफार ने एतराज़ कुफार ने एतराज़ किया, क्योंकि उनका एक दीन चला आ रहा था, बुत परस्ती था, उस पूरे एक रविश थी, एक रिवाज था, उससे जब हटे और हक का पैगाम दिया तो उनके नज़दीक ये दुरुस्त नहीं था, ये राह रास्त से भटकना था। अब अल्लाह ताला ने कसम खाई। कसम किस चीज़ की खाई, ये बड़ी हैरान कुन बात है, और किन सिफात के साथ कसम खाई। आगाज़ हुआ यासीन, इसका मतलब है या सैयद अल बशर, या सैयद अन्नास, जी, यानी जाने कायनात की कसम खाई है। पहले मुखातब किया उनको, यासीन, वाह, ठीक है, ए जाने कायनात, ए सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फरमाया वल कुरान अल हकीम, मुझे हिकमतों के सरचश्मे कुरान की कसम है। हाय हाय हाय। अब इसमें हिकमत क्या है? देखें, अल्लाह कुरान मजीद भी है, कुरान अजीज भी है, कुरान हमीद भी है, कुरान मुबारक भी है, मुख्तलिफ सिफात है ना कुरान की। यहाँ हकीम क्यों कहा? इसलिए कि उन्होंने राह रास्त से हट जाने का इल्जाम लगाया था। रब ने कुरान के साथ जो वस्फ जिक्र किया वो हकीम का जिक्र किया, और क्या फरमाया, महबूब ये तो बदनसीब है, इन्हें समझ नहीं है, ये आपकी रिसालत का इनकार कर रहे हैं, आपके राह रास्त से हटे होने पर उंगली उठा रहे हैं, तो मैं बेनियाज रब उस कुरान की कसम खाता हूं जिसका एक एक लफ्ज हिकमत पर मबनी है, एक एक शोशा, एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता जिसका हिकमत पर मबनी है। मैं कसम खाकर ऐलान करता हूं इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह। सिर्फ इस पर बस नहीं की, चूंकि उन्होंने कहा था राह रास्त से हट जाने का इल्जाम लगाया था, रब ने क्या फरमाया, अला सिरात मुस्तकीम। वाह वाह, आप सिरात मुस्तकीम पर है, रब गवाही दे रहा है, रब कसम उठाकर कुरान हकीम की। इसमें एक और पहलू है, अला का कलमा जो है तस्लीम भाई, ये आता है इस्तेला के लिए, गलबा के लिए, तसल्लुत के लिए। जैसे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। तसल्लुत, गलबा। और इसी तरह अरबी में कहा जाता है, जब कोई घोड़े के ऊपर सवार होता है तो कहते हैं फुलानुन राकिबा अलल फरस, फुला घोड़े पर सवार हुआ। तो अब मर्जी सवार की चलनी है, सवारी की नहीं चलनी, वो उसके तसल्लुत में है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ये तो कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह आप राह रास्त से हट गए हैं। मैं कुरान हकीम की कसम खाकर कहता हूं कि एक तो आप रसूलों में से हैं, दूसरा मैं ऐलान करता हूं कि आप सिराते मुस्तकीम के मोहताज नहीं है, सिराते मुस्तकीम आपका मोहताज है। हाय हाय हाय। आप जहां कदम धरेंगे वही सिराते मुस्तकीम है। ठीक है, मर्जी सवारी की नहीं चलेगी, मर्जी सवार की चलेगी। वाह। तो अला सिराते मुस्तकीम, हमने सिराते मुस्तकीम को आपके तसर्रुफ में दे दिया है। आप अपने पाए अकदस जिस तरफ उठा देंगे वही सिराते मुस्तकीम हम डिक्लेयर करते। क्या बात, सुभान अल्लाह। सरकार की उम्र मुबारक की कसम याद फरमाई रब ताला ने। जी बिलाशुबा फरमाई, ला अमरो का इन्नहुम लफी सकरतहिम या महून। ये कसम बड़ी मुनफरिद कसम है महबूब, मुझे आपकी जिंदगी की कसम। क्या बात, क्या ये बात। तो अपनी मदहोशी में टमक टोइयां खा रहे हैं, इन्हें आपके मकाम की क्या खबर है। हाय हाय। जो शाहकार जिसने तैयार किया है वो रब जाने ना। इन लोगों को खबर नहीं है, ये तो अपनी बदमस्ती में मस्त है, इन्हें तो एहसास ही नहीं है। लेकिन मैं परवरदिगार आपकी जिंदगी की कसम खाकर ऐलान कर रहा हूं, जो अजमतें आपकी रब के नजदीक है वो दुनिया कैसे जान सकती है। बेशक। अच्छा, फिर आपकी उम्र की 3 जिहतें हैं। एक उम्र खिलकत है जी, अव्वल मा खलक अल्लाह, जब तख्लीक किया गया तो उस उम्र मुबारक को तो जिब्रील भी नहीं जानते, तो माशुमार तो किसी शुमार कतार में नहीं। जी। एक उम्र विलादत है जो 63 साल है जी, और एक उम्र बेसत है जो 23 साल है। ठीक है। लामरो का के अंदर उरफा कहते हैं अल्लाह ताला ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के एक एक लम्हा की कसम खाकर अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। वाह वाह वाह। और उनको क्या कहा कि ये तो अपनी मदहोशी में बदमस्त हैं, इन्हें आपके जो मदहोश हो उसे किसी के मकाम की खबर तो नहीं होती ना। जी हाँ, कि तो कितनी बड़ी नेमत हमारे दरमियान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
پھر وہ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ جب اندازہ ہی نہ ہو تو قدر کرنا تو بات کی بات ہے۔ اندازہ کرنے کے لیے تو شعور چاہیے نا، جی ہاں، عقل چاہیے۔ جس کو ہوش ہی نہیں ہے اسے کسی کے مقام کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ اللہ، جسے خبر ہے وہ تو زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم کھا کر اس عظمت کا اظہار فرما رہا ہے۔ صحیح۔ میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا، لیکن چند جملے میں چاہتا ہوں اس پر کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم دعوے دار ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، لیکن حقیقت میں تو پہچانے ہم بھی نہیں نا۔ ہم بھی اس انداز سے جو رب نے ہمیں انعام عطا فرمایا کہ ہم رب کے محبوب کی امت میں سے ہیں، تو حق تو ہم بھی ادا نہیں کر۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ ایک ظلم ہوا اس وقت، ہم صوفیاء کی فکر سے ہٹ گئے، اور صوفیانہ فکر کا جو ابلاغ ہے وہ خانقاہی نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا ابلاغ نہیں ہو سکا۔ جی ہاں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ خشک علم جو ہے وہ تو سرکش گھوڑے کی طرح ہے، وہ تو آپ کو گرا دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی ہمارا علم جو ہے اس وقت، ہمارا علم فتنہ پرور، فساد انگیز اور فتویٰ باز ہو گیا ہے، اور ہمارا فقر جو ہے اللہ ماشاء اللہ جو روایتی بات ہے وہ دغا بازی کی طرف چل نکلا ہے، اصلاح کا پہلو ختم ہو گیا ہے۔ تو جہاں سے یہ روحانی سرچشمے پھوٹنے تھے، یہ تو مشاہدے کی چیزیں ہیں نا، جی ہاں، اور یہ تو دکھائی جانے والی چیزیں تھیں، اور جب دکھانے والے ہی دیکھنے کے قابل نہ رہے جی ہاں، تو پھر معاملات تو بگڑیں گے نا۔ صحیح۔ رب نے اپنے محبوب کی کہیں زلف دوتا کی قسم کھائی، سبحان اللہ، کہیں چہرہ انور کی قسم یاد کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ چند دن آپ تہجد کے وقت آپ نہ بیدار ہو پائے، کوئی صحت مبارکہ ناساز تھی یا کوئی وجہ تھی، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کچھ دن کے لیے، 12 15 25 40 روز، مختلف روایات۔ ٹھیک۔ تو جب یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، جو سماعت رب کے کلام کو سننے کی حلاوت سے آشنا ہو چکی ہوں، اور وہ سلسلہ رک جائے تو بے قراری تو فطری ہے۔ جی ہاں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کوئی پوچھے نا، اللہ نے پوچھا نا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ بس کریں۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس عصا ہے، میں اس سے یہ کرتا ہوں، حالانکہ اللہ نے تفصیل تو نہیں پوچھی تھی۔ جی ہاں، لیکن ظاہر ہے محو کلام کس کے ساتھ ہے؟ آدمی رب العالمین کے ساتھ ہے۔ تو وحی کا سلسلہ جب منقطع ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار رہنے لگے۔ اب جب بے قراری آئی تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جب تک رہا تو یہ سلسلہ اسی طرح رہا، ٹھیک، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراق کی لذتوں سے بھی آشنا کرنا چاہتا تھا نا، وصال کے لطف سے شاد کام کرنے کے بعد سبحان اللہ، فراق کی اپنی لذت ہے۔ یہاں تو صدیوں کا سفر پل میں طے ہوتا ہے فراق کے ذریعے سے۔ علامہ کہتے ہیں عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، ہجر کی کیفیت کچھ اور ہے، کوئی اور ہے۔ اچھا، اب جب تک معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہا تو سلسلہ منقطع رہا۔ اب درمیان میں دشمن آ گئے، ابو لہب کی بیوی کا تبصرہ آیا، اور اس طرح کا، جو کہ وہ پڑوسن تھی، تبصرہ آیا، لگتا ہے محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ یہ جب آیا نا تو پھر اس کا جوش محبت دیکھیں پروردگار کا۔ جبریل امین وحی لے کر اترے۔ اب اس کے کئی معنی ہیں، میں ایک دو کی طرف اشارہ کروں گا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک معنی اس کا یہ ہے دن جب پورا روشن ہو جائے نا تو اس کے لیے ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رات جب پوری چھا جائے تو اس کے لیے واللیل اذا سجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رب نے، انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا۔ رب نے دن کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی، اور اعلان کیا محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، میں خالق کے وقت ہو کر دن کے بھی ایک ایک لمحے کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی بھی ایک ایک ساتھ کی قسم کھاتا ہوں۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ واہ، کیسا محبوبیت کا یہ مقام ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے۔ اچھا، دوسرا مفہوم یہ ہے اس کا کہ محبوب آپ کا رخ زیبا چاند کی طرح جلوہ فگن ہو، یا اس کے اوپر زلف عنبری آ جائے، ہم تو اتنا فراق بھی برداشت نہیں کرتے۔
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ محبوب آپ تو ہماری نگاہوں میں بستے ہیں، پروردگار فرما رہا ہے۔ کیا بات! تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا؟ مجھے آپ کے رخ زیبا کی قسم ہے، مجھے آپ کی زلف دوتا کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ پھر اس میں ایک اور بھی بڑی گہری بات ہے، ما ودعک ربک کہا ہے، رب العالمین نہیں کہا۔ محبوب رب ہے ہی تیرا، پہلے تیرا رب ہے، پھر تیری نسبت سے کائنات کا رب ہے۔ واہ! تو اس لیے جب رب ہے ہی تیرا تو وہ تیرا رب تجھے تسلی دے رہا ہے کہ اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ واہ واہ! اچھا بات اتنی تھی، چھوڑ دیا ہے، تو جواب آ گیا نہیں چھوڑا، قسمیں اٹھا کر۔ اب بات ختم ہو جاتی نہیں، آگے یہ بھی فرمایا چھوڑا تو ناراضگی کی وجہ سے جاتا ہے، اس کی بھی نفی کی، ناراض بھی نہیں ہوا۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کی، آگے سنے، آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، میں خالق کے وقت ایک ایک لمحے کی قسم کھا کر اور آپ کی ایک ایک حالت کی قسم کھا کر اعلان کر رہا ہوں، جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا آپ ہر لمحہ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں۔ واہ واہ! پھر اس پر بھی بس نہیں کی، واہ! آگے تو پھر حد کر دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سب کچھ اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال کے فرما دیا، محبوب جو آپ چاہیں گے تیرا رب وہی کرے گا۔ واہ! خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، جب تک تو راضی نہیں ہوگا تو پھر رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے تو ہائے! یہ محبوبیت کا وہ مقام ہے کہ بات اتنی تھی کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں نا، ایک جواب نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پوری کائنات کا اختیار اپنے محبوب کی جھولی میں رکھ کے فرمایا محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا اس وقت تیرا رب اپنے عطا کے صاحبان اسی طرح کھلے رکھے گا اور دروازوں سے نعمتیں آتی رہے گی۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کی، پھر آگے تین چیزوں کا تذکرہ کیا۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، محبوب آپ دکھی کیوں ہوتے ہیں؟ واہ! آپ کی یتیمی کی جو حالت تھی رب نے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے سے دور نہیں کی، ہائے ہائے! اور اس در یتیمی کے دور کو اپنی آغوش میں ایسے آپ کی پرورش کی اور ایسی نگہبانی کی کہ رحمت للعالمین بنا دیا۔ واہ واہ واہ! اس پر بھی بس نہیں کی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ اللہ کی محبت میں جس طرح دم بخود تھے، جس طرح بے قرار تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اتنا صلہ نہیں دیا کہ اپنے وصال سے شاد کام کیا، بلکہ امام راضی نے لکھا شجرۃ ضالۃ، اس درخت کو کہتے ہیں جنگل میں جو سب سے بلند درخت ہو، واہ! جب کوئی راہی راستہ بھٹک جائے تو اس درخت کو دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کرتا ہے۔ اور امام راضی کہتے ہیں یہاں معنی یہ بنتا ہے، اے حبیب آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ رب نے آپ کو اس گمراہی کے جنگل میں شجر ہدایت بنا کر کھڑا کر دیا ہے، جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ میرے راستے تک اور میری بارگاہ تک پہنچے گا۔ واہ! کیا بات! اور پھر یہ تو قسم یاد فرمائی چہرہ انور کی، پھر زلف مبارک کی، اور پھر عمر مبارک کی، جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی قسم یاد کی، لا اقسم بہذا البلد فرما کر اس شہر کی قسم یاد کی۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے، مکہ کی ایک پوری تاریخ ہے، جی ہاں، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، صفا و مروہ۔ بالکل۔ اب اچھا اسی طرح میدان عرفات آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے، حوا علیہ السلام کے ساتھ۔ جی ہاں، مجھے تسلیم بھائی حیرت ہوتی ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ اتنی بھی محبوبیت کا مقام کسی کو کائنات میں مل سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یعنی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا گھر ہے ایمن رب تعالیٰ کا، کعبۃ اللہ بیت اللہ اس کا گھر ہے، جی ہاں، صفا مروہ ہے، سارا کچھ، مقام ابراہیم ہے، ساری چیزیں ہیں، میدان عرفات ہے، اور پھر سینکڑوں انبیاء کی وہاں مزارات ہیں۔ اچھا رب نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بیت اللہ ہے میرا گھر ہے، اس لیے نہیں کہ صفا و مروہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے بھی نہیں کہ اس میں میدان عرفات ہے، محبوب میں تو صرف اس لیے قسم کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا البلد، آپ کے نقشے پا چونکہ اس شہر کی گلیوں میں لگتے ہیں،
اور یہ شہر اتنا سعادت مند ہے کہ آپ کے قدموں کو بوسے دیتا ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ نے بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب کہ یعنی وہاں پر جگہ جگہ ہم جب حج کے لیے بھی جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، خاص طور پر جو بندہ حج پر جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی یادیں جگہ جگہ ہمیں جلوہ فگن نظر آتی ہیں، بالکل ایسے، جگہ جگہ۔ بالکل، لیکن کعبۃ اللہ خود کتنا عظیم رب کا گھر، اس کے اور زمین پر بننے والا سب سے پہلا گھر جسے قرار دیا، لیکن اس کے باوجود ان سب کی قسم نہیں ہے، حضور کے چلنے پھرنے، حضور کی نسبت، حضور کے قدموں کی نسبت کی قسم۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں جن کے نقش پا کے لگنے کی رب قسمیں کھا رہا ہے ان کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے ہم جو جاتے ہیں نا بیت اللہ شریف میں، ہمارا دل کیوں مدینہ کی طرف کھنچتا ہے، اس کا بھی مفہوم اس آیت میں موجود ہے۔ جی ہاں، ایک یہ مفہوم ہے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ کے نقش قدم اس میں لگتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، لا کو اگر نافیہ مانے تو اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ جڑ جائے گا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ پروردگار کب نہیں کھائے گا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ اس شہر سے رخصت ہو جائیں گے پھر اس مقام کی قسم کھائیں گے جہاں آپ کے نقش قدم لگیں گے۔ کیا بات، کیا یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا جوڑیں، یہ ویسے الگ موضوع ہے لیکن تھوڑا سا میں اشارہ دے دیتا ہوں۔ بیت اللہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ حضور کی نسبت سے ملا ہے۔ بے شک، بے شک۔ مثلا یہ جو تحویل قبلہ والا واقعہ ہے، جی ہاں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جی ہاں، یعنی اللہ فرما اس سے رہا پہلے ہے تو بیت المقدس کی طرف قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کے رخ زیبا کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ واہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم یقیناً 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 آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روشنی میں قبلتاً موصوف ہے، ترداہا صفت ہے، یعنی محبوب نہ بیت اللہ پر منحصر ہے نہ بیت المقدس پر منحصر ہے، آپ جس طرف رخ زیبا کریں گے ہم اسے قبلہ بنائیں گے۔ اس لیے کعبۃ اللہ قبلہ بننے میں رسول اللہ کا محتاج ہے، رسول اللہ کی کعبۃ اللہ کے محتاج نہیں ہے۔ واہ واہ، اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن تھا تو زمانوں سے نا، بالکل زمانوں سے تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی عزت اور عظمت، اس کا جلال بھی تھا، سب کچھ ہے، سب کچھ تھا، عزت اور وقار۔ لیکن خود رب فرما رہا ہے کہ جو عزت و وقار محبوب تیری وجہ سے ملی ہے اس شہر کو وہ کچھ اور ہے۔ پھر آخر میں ہم بہت سی مقامات پر رب تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی اور وہاں پر حضور کی شان ہی ہمیں جلوہ فگن نظر آتی ہے، حضور کی شان پنہا نظر آتی ہے۔ میں نے آغاز میں کہا نا کہ میں نے اس اینگل سے آیات قسم میں چھپی ہوئی شان مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا میں نے شاید اپنی 20 22 25 سالہ ٹیلی ویژن کی زندگی میں نے آج تک اس موضوع پر اس انداز سے پروگرام نہیں کیا۔ پھر جو سفر معراج ہے، لوح قلم ہے، لوح قلم کی قسم یاد۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے لوح قلم کی۔ دیکھیں انہوں نے اعتراض لگایا کہ نعوذ باللہ انہیں جنون لاحق ہو گیا ہے، اعتراض یہ تھا، الزام یہ تھا کہ انہیں جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اب ربط دیکھے قسم کا، رب فرما رہا ہے نون والقلم وما یسطرون، نون کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے، اسی سے روشنائی لے کر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے سارا سلسلہ، علم اجمالی اس سے مراد ہے۔ اچھا، والقلم، مجھے قلم کی قسم ہے، وما یسطرون، اور جو لوح محفوظ پر فرشتے لکھتے ہیں اس علم کی قسم ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، نسبت ہوئی تھی جنون کی، اور مجنون کا تو لوح قلم سے واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کو ایک دفعہ ذرا ہم ایک اختصار سے اس کا خلاصہ بتا دیں کہ کفار نے کہا کہ آپ معاذ اللہ جنون کا شکار ہو گئے، جنون کا شکار، مجنون ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم ان کو قبول نہیں کرتے، آپ تو مجنون جیسی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ایسے۔ اس کا جواب رب دے رہا ہے، اس کا رب، اچھا، قسم کھائی قلم کی اور لوح کی، جی، قسم کھا کر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون تو نہیں ہے محبوب، میں لوح قلم کی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے بد نصیبو، تم میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہو،
حالانکہ لوح و قلم کی عزت جو ہے وہ ان کے قدم پاک کے صدقے سے ہے. واہ واہ. یعنی یہ دیکھیں علامہ نے یہی مقام تھا جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. پھر اس میں ایک اور نقطہ ہے. ایک تو یہ فرمایا آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں, پھر رب کی نسبت اپنے حبیب کی طرف کی, رب محبوب ہے ہی تیرا. واہ واہ واہ. ٹھیک. واہ واہ. اچھا آگے کیا فرمایا وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. جب آپ کے اخلاص کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر اجر کی حد کیسے متعین کی جا سکتی؟ ہائے ہائے ہائے. آپ کو جتنا اجر ملے گا یہ آپ کے مقام سے نا واقف ہے, نا آشنا ہے, یہ بے وقوف ہے, اس لیے آپ کو جو اجر ملنا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. پھر اس پر بھی بس نہیں کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اتنی گہرائی ہے اس میں تسلیم بھائی. واہ واہ. انہوں نے جنون کی نسبت کی تھی تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب اب جو مجنون ہوتا ہے اس کا قول اور فعل حجت نہیں ہوتا. اور رب کیا فرما رہا ہے خلق عظیم کو ہم نے آپ کی سواری بنا دیا ہے. واہ واہ. آپ اس کے شاہ سوار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو جنون لاحق ہے, لیکن میں پروردگار لوح قلم کی قسم کھا کر اعلان کر رہا ہوں جو آپ کر دیں گے وہی اخلاق کا معیار قرار پائے گا. وہ اخلاق بن جائے گا. وہ اخلاق بن جائے گا. وہی اخلاق کا معیار بن جائے گا. بالکل ایسے. واہ واہ سبحان اللہ. آخر میں اب وقت مختصر ہے. والنجم اذا ہوا, وہ سفر معراج کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس ستارے کی قسم یاد فرمائی. اس کی تفسیر میں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے. اچھا اس میں مفسرین نے لکھا کہ والنجم اذا ہوا, ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر جا کر پھر واپس آنا. جی ٹھیک. اوپر جانا دنیا یہی سمجھتی ہے اوپر جانا کمال ہے, لیکن عرفاء کہتے ہیں اوپر جانا کمال نہیں ہے, اللہ کی ذات کے جلووں میں گم ہو کر امت کے خیال سے پھر واپس آنا, واپس لوٹ آنا, یہ کمال ہے. واہ واہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, واہ کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے, وہ تو واپس نہیں آئے جنت سے. واہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار فرمایا, وہاں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اپنی امت کو نہیں بھولے. واہ واہ. اور واپس آئے کہ جب میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں جاؤں گا, اربوں خربوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا جنت. واہ سبحان اللہ. یہ ایک محبوبیت ہے. اچھا پھر یہ قسم کھائی, یعنی رب نے بھی اسی کی قسم کھائی کہ حضور نے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے دنیا کی طرف, امت کی طرف واپس آپ تشریف لے آئے ہیں. اسی شان کی قسم کھائی والنجم اذا ہوا, اس چمکتے ہوئے ستارے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے جو اتنی بلندیوں پر جا کر بھی جن کا تصور بھی نہ کر سکے کوئی, وہ واپس تشریف لے آئے. اور آگے کیا فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. ایک ہے عقیدے کی گمراہی اور ایک ہے عمل کی گمراہی. ٹھیک. یہ علیحدہ علیحدہ ہے. رب نے فرمایا میرے حبیب جو ہے نا سبحان اللہ, ایک لمحے کے لیے بھی نہ عقیدے کی گمراہی ان کے قریب سے پھٹکی ہے, نہ عمل کی گمراہی ان کے قریب سے گزری. ما ضل صاحبکم وما غوا. اور آگے فرمایا وما ينطق عن الهوى. وہ کیسے پھٹکے, وہ تو اپنی خواہش نفس سے کلام ہی نہیں فرماتے. ان هو الا وحی یوحى. جب لب ہے نبوت کھلتے ہیں تو در حقیقت وحی کا نزول ہوتا ہے اور وحی کا حصہ بن جاتا ہے. واہ واہ. گویا زبان جو ہے وہ مصطفیٰ کی ہلتی ہے, الفاظ جو ہیں وہ پروردگار کے ہوتے ہیں. بھئی لطف آ گیا. اور وہ والنجم اذا ہوا اور وہ جو اس کی تفسیر آپ ذکر کر رہے تھے, مجھے اعظم چشتی کا شعر یاد آیا کہ کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا, جانے کس طرح کیا ہوگا گوارا حق نے, کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا. ناظرین کرام بہت ہی منفرد, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے. یہ ایک ایسا, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ ہوگا, یہ زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچائیے کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں جلوہ فگن ہیں. اور آج کا موضوع, آج کی گفتگو سن کر یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں مزید پروان چڑھتی ہیں, یہ جذبہ مزید بڑھتا ہے, مزید پروان چڑھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. اور جس طرح آغاز میں ذکر ہوا, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب بھی کسی نبی پر کوئی اعتراض ہوا, نبی خود بولا, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنی والدہ اپنی پاک والدہ کی گود میں بولے اور جواب دیا، لیکن جب کریم مصطفیٰ کا ذکر آ جائے، جب معاملہ اپنے محبوب کا آ جائے تو پھر رب فرماتا ہے تو محبوب اب تو نہیں بولے گا، اب تیرا رب بولے گا، تیرا رب جواب دے گا۔ اور پھر رب نے جواب دیا، اور رب نے جواب قسم یاد کر کر کے دیا کہ میرا محبوب تو ایسا ہے، میرا محبوب تو ایسا ہے، میرا محبوب تو صراط مستقیم پر ہے، بلکہ جہاں میرا محبوب چل دے وہی صراط مستقیم ہے، جس راہ پر مصطفیٰ چلے وہی صراط مستقیم ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میرے محبوب کی عادات کریمہ ہیں وہی قیامت تک کے لیے اخلاق کا معیار ٹھہرے گی، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ ناظرین کرام، میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد ثنا خواں ہمیں جوائن کریں گے، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے، لوٹ رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے سلام رمضان۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا۔ اور آج کی سنہری بات میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ شخص جو مولا کائنات سے محبت کرتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، اور تمام صحابہ سے محبت، تمام اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان سب لوگوں کے لیے یہ روایت یقیناً یہ سنہری بات ان سب کے دلوں کے بہت قریب ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور مسکرائے تو مولا کائنات نے پوچھا کہ ابو بکر آپ مجھے دیکھ کر اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علی تمہیں مبارک ہو، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرنا، اور یقیناً پل صراط ایک بہت کٹھن سفر ہوگا، بہت نازک، کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، دھاگے سے زیادہ باریک ہوگا، وہاں سے گزرنا ایک آزمائش ہے، ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پل صراط سے گزرے گا گزر وہی سکے گا جسے علی پروانہ جاری کریں گے۔ تو میں اس بات پر خوش ہوا، اور علی آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ مولا کائنات مسکرا دیے، فرمایا کہ ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ علی پل صراط سے گزرنے والے کو، اس مومن کو پروانہ تم جاری کرو گے، لیکن اس شخص کو پروانہ جاری نہ کرنا جس کے دل میں ابو بکر کے لیے بغض ہو، جس کے دل میں ابو بکر کے لیے نفرت ہو، صرف اسی کو جاری کرنا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اس کے لیے پل صراط کٹھن نہیں ہوگا۔ وہ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت یقیناً اسے اس کٹھن مرحلے سے آسانی سے گزار دے گی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ، دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ، کامل میرے حیدر ہیں تو اکمل ہیں ابو بکر۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے سے جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج شہزاد حنیف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور اس حصے میں، اس پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں
جوائن کیا ہے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ہم سب کے بہت پسندیدہ لاہور داتا کی نگری سے ان کا تعلق ہے، الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ، خوش آمدید، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم نے جس طرح اس کو آرگنائز کیا ہے، میں تو بہت حیران ہوا ہوں، کتنے مطلب بہت سارے سوشل چینلز میں دیکھتا ہوں، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی۔ ویری ویل، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب دوستوں کی محبت سے اور آپ سب کی محبت سے ہی اس پروگرام کی پذیرائی ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنٹینٹ اچھا ہو، کنٹینٹ دیں، زیادہ سے زیادہ کلام اچھے پڑھے جائیں، یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک معیار کو قائم رکھا جائے۔ لیکن یہ آپ میں بھی ایک اللہ پاک نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ کنٹینٹ کو کنٹینٹ کہنا اور پھر کنٹینٹ پہ کام کرنا، یہ بھی صلاحیت مالک و مولا نے آپ پر خاص دسترس صاحب کو بخشی۔ یہ ضرورت ہے شہزاد بھائی، یہ ضرورت ہے۔ آغاز حمد سے کرتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز، پھر انشاءاللہ کلام ہم شامل کریں گے نعتیہ۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، واصف ہر ایک جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دنیا جب پانی کو ترسے، رم جھم رم جھم برکھا برسے، رم جھم 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 برکھا برسے، رم جھم رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا
ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ مولا جلالہ. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں شہزاد بھائی، ماشاءاللہ مزہ آ گیا. اور یہ بڑا پرانی آپ کی پڑھی ہوئی بہت پہلے کی ماشاءاللہ حمد اور کچھ چیزیں ایسی تیار ہو جاتی ہیں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور میں نے آج کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں، تو بہت سالوں کے بعد شاید میں نے اس کو پڑھا ہوگا، اور میں نے کچھ پتہ نہیں اندر کیا بات تھی، کسی آپ کی کوئی بات ہم صوفیانہ سن رہے تھے، تو اس سے ہی ہم نے سوچا کہ آج اس کو پڑھ دیتے. واہ واہ. تو یہ اور جو بات ہو رہی تھی آج، یعنی ٹاپک بھی ایسا، اور جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ہم سن رہے تھے اندر جی آپ کو ایسی شاندار کے لطف آ گیا کہ وہ جو آیات قرآن آیات قسم ہیں جس میں رب تعالیٰ نے قسم یاد کر کے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، تو اعلیٰ حضرت کا بھی ایک کلام ہے جی جو قسموں پر بالکل قسم پر ہے. تو میں چاہتا ہوں وہ حسب حال بھی ہو جائے گا، موضوع سے اس کی مناسبت بھی ہو جائے گی. آغاز ہی اعلیٰ حضرت کے کلام سے. سبحان اللہ 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 ہے کلام الہی میں شمس ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس ضحا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ہے کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی
कसम। ایک شعر اور سنیے، عاشقان مصطفیٰ کا دل ٹھر جائے گا۔ ہائے ہائے، یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واسف شاہ ہدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا، قسم شب تار میرا یہ تھا، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے اپنے انداز کو مختلف بنایا، اور یہی ہر شخص کی یہ کامیابی ہوتی ہے، وہ شخص جو اپنے انداز کو تھوڑا سا منفرد کر لیتا ہے، مختلف کر لیتا ہے دیگر پڑھنے والے۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے، پھول ہے نا، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، اور وہ ہر پھول اپنے اپنے انداز سے مدح کرتا ہے۔ میں آج آپ نے انداز کو تھوڑا سا بدلا؟ میں اس پہ آج ضرور، کیونکہ شاید کبھی میں نے ایک دفعہ شاید بات کی ہو کسی بڑے انٹرویو میں، لیکن آج میں آپ کو جو دنیا کو کہ دیکھ رہی ہے، شاید پہلی بار آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بالکل قریب بہت بڑے نعت گو بھی تھے، نعت خواں بھی تھے، استاد بھی تھے، استاد نظامی صاحب، نظامی صاحب بہت بڑے نعت خواں تھے۔ جی ہاں۔ تو ہم اپنے بابا جی کے بڑے بڑے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جی وہ ہمارے استاد ہیں۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا سیکھنے کے لیے۔ تو جب واپس آئے تو ہمارے بابا جی تھے حاجی غلام حیدر قادری ضیائی، تو ان کو پتا چلا کہ یہ ان کے پاس چلا گیا ہے۔ اچھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں نے تم نے اس کام میں نہیں ڈالنا، اچھا، میں چاہتا ہوں کہ تم جو پڑھو وہ یوں پڑھو کہ جیسے حضور سامنے ہے۔ واہ، کیونکہ ان کا یہ اپنا روحانی سا ایک مزاج تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب یہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں تو وہ اس کو درست اور غلط کے چکر میں رہتے ہیں کہ یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے، ان کا یہ ہمیں سکھانا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری زندگی، وہ ساری رات کھڑا رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ مصرع کہو۔ تو وہ جب مصرے میں کیفیت نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے نہیں نہیں، ابھی یہ صرف یہیں پہ پھر رہا ہے، دل سے ادا نہیں ہو رہا، یہ مصرع یہیں پھر رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کام اتنا مجھے اس میں نہیں ہے، میں دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے وہ روح میں، وہ بچپن سے انہوں نے ہی، ہمارے بابا جی نے یہ چیز ڈالی۔ اور پھر بابا جی کے ساتھ میرے ایک بھائی تھے صوفی درویش، انہوں نے مجھے اس پہ بہت مشق کروائی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ہے یہ تمہاری آخرت میں، دنیا میں بھی حضور علیہ السلام سے تمہیں کئی مرتبہ ملاقات کا شرف ملے گا اس کی وجہ سے، اس رنگ کی وجہ سے، اور بہت مرتبہ تمہیں وہ چیزیں عطا ہوں گی کہ جس کا تمہیں گمان نہیں ہے۔ تو وہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی بھی بہت سارے لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے اساتذہ کی، لیکن وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بابا ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو اس کے پیچھے بھی مطلب کام تو مجھے اپنا ایک مخصوص سی محبت کرم ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک کرم ہے، اور وہ نسبت ان کی وجہ سے ہے، وہ سکھاتے تھے کہ اب محبوب کی زلف دوتا کی قسم، اب اس کا معنی سمجھو، تو پھر بندہ، میں کہتا ہوں کہ آپ کو صرف ایک، ابھی میں پڑھتے ہوئے میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ اس پہ بات کرتے جائے، میں یہ کہتا، اللہ کی قسم میرے دل میں تھا، ابھی یہ کیفیت ہو رہی تھی کہ میں آپ سے کہوں کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم، بس یہ بات ہوتی، اور یہی بات ہو رہی تھی ابھی آپ سے پہلے یہی باتیں ہو رہی تھی کہ کس طرح رب نے
محبوب کے زلف و رخسار کی قسم یاد کی ہے، کس طرح حضور کی عمر مبارک کی قسم یاد کی ہے، کس طرح جس شہر میں آقا چلتے ہیں اس شہر کی قسم یاد کی ہے. تو یہ اور ایک وہ رہتا ہے کہ فیلڈ میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو کیسے ہے لیکن کہاں کہاں جا رہا ہے، تو وہ میرا جانا نہیں ہے، یہ اصل میں کوئی اور ہے صحیح جن کی وجہ ہے. تو میں آج آپ کے سامنے یہ اور نہیں، یہ حقیقت ہے شہزاد بھائی، یہ آپ کی ماشاءاللہ عز و انکساری ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. ہم سے بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے اچھے بولنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، پڑھے لکھے، قابل، ہر طرح سے ہم سے زیادہ اچھے، شکل و صورت میں بھی ہم سے اچھے، گن میں بھی ہم سے اچھے، کام میں بھی ہم سے اچھے، عمل میں، ہنر میں ہم سے اچھے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ صرف عطا ہوتی ہے آپ کی، کہ کوئی چیز آپ کی بس پتہ نہیں بزرگوں کی کوئی نسبت کام آ گئی کہ وہ چل پڑا بتا. تو مطلب ہمارا کچھ نہیں ہے. 89 میں ٹاپ کیا ہے میں نے پورے پاکستان سے، 89 میں. یعنی اب 89 کو آج تک دیکھے تو کتنے سال گزر گئے. میں چاہتا ہوں ایک کلام آپ نے پڑھ رکھا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کیا بات ہے، یہ حسب حال ہو گیا. ایک میں ہی نہیں، اسی کے چند اشعار. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کیا بات. آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے سیدہ پر نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، نسل کریموں کی
लजपाल घराना है। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे शहजाद भाई जो है ना वो माशाल्लाह पढ़ते भी दिलचस्प हैं और गुफ्तगू भी दिलचस्प करते हैं। इनके साथ वक्त का पता नहीं चलता। हमारे कई सफ़र इकट्ठे हुए, इनको बात भी आप देखे ना, जो अभी बात की, दिलचस्प बात करते हैं। ये किस तरह? एक तो भाईजान शायद लोगों को गुफ्तगू भी दिलचस्प है। किसी दिन आपको जो है ना हम कलाम के लिए ना बुलाएं बल्कि बातें करने के लिए बुलाएं। भाईजान असल में ना इसमें भी वही बात है कि आप यकीन करें कि बहुत मुद्दत मैंने शायद कोई बाबा जी छोड़े हो जिनसे मैंने मुलाकात नहीं की। पूरी अर्ज़ वतन पाकिस्तान के कोयटा में, पेशावर, इस्लामाबाद, जहाँ पता चला, जहाँ मुझे पता चला कि ये, और वो जो मैं, हालांकि मुझे लोग कहते हैं कई बार कि यार अभी तुम इतनी उम्र के नहीं हो, तुम्हें बाबा जी लोग कहते हैं। मैं बाबा जी हूँ भी नहीं, लेकिन वो क्योंकि जब भी जाना, जहाँ भी मैंने बाबों को देखना तो बाबों ने कहना एक दूसरे को ज्यादा। यार वो असल में ये भी होता है ना कि एक तकिया कलाम बन जाता है ना, जिस तरह लोग कहते हैं जी बाबा जी। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं हर एक को किबला कैसे हैं किबला, तो यानी अब वो मुझे लोग किबला कहना शुरू हो गए जी। ये भी एक वजह होती है। यानी मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ हाँ किबला कैसे हैं आप, किबला कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तो इसके पीछे भी वो जो है ना, अब जो मेरे साथ प्यार करने वाले हैं जिनको पता है, अब वो मुझे किबला कहते हैं। लेकिन आपको ये किसी बाबे ने, ये यानी बाबे की वजह से किबला कहते हैं, आपने खुद से तो नहीं सोचा होगा ना कि नहीं, मैं तो वैसे हर एक को कहता था। लेकिन वो एक कोई चीज ऐसी थी ना जो अंदर में किबले की तरफ जा रही थी। वाह वाह। तो वो जगाती है, वो रास्ता तो उसी तरफ है। एक कलाम आपकी पसंद का जी जो आप पढ़ना चाहें। जी बिस्मिल्लाह। मुझे एक मनाजात का कलाम है। कलाम तो मेरे ज़हन में एक और भी है, अगर वक्त मुझे देंगे जी जी बिल्कुल तो मैं पढ़ूंगा। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह। मैं कभी कभी जब पहले ये पढ़ ले, फिर उसके बाद जो आप पढ़ना चाह रहे थे वो पढ़। वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा देवर, तेरा शेवा मेरा मसला, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र, तेरी मिदहत मेरी बोली, तू खजाना मैं हूँ झोली, तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी डोली, तेरा रास्ता मेरा हादी, तेरी यादें मेरी वादी, तेरे दर्रे मेरे दीपक, बरफाना लक ज़िक्र, बरफाना लक ज़िक्र, बरफाना लक ज़िक्र। अपने बाबा जी आपकी रूह की तबीयत के लिए ये मैं मिसरा पेश कर रहा हूँ। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगदाता मेरा नाता, न बली हूँ न कलंदर, तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र। माशाअल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना।
محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، کملی میں چھپا لینا، مدینے والے آقا، مدینے والے آقا، مدینے والے آقا، کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت ندا آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ، کاش کہ یہ ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے، میرے آپ کے ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ زندگی کا حاصل یہی ہے، زندگی امر ہو جائے، آمین۔ اگر مرتے وقت ایمان ملے، آقا کی زیارت ہو جائے، آقا کا جلوہ نظر آ جائے، ایک امتی کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ زندگی امر ہو جائے۔ بہت شکریہ الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ایک دفعہ ملاقات ہوگی اسی چینل پر، اسی وقت انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے سلام رمضان۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم، تسلیمات۔